اجمیر شریف درگاہ کے اندر سحری کا انتظام چل رہا ہے تمام زائرین غریب نواز کے لیے۔ ماہ رمضان الکریم کے بابرکت مہینے کے اندر سحری کا اہتمام روزانہ حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ کے اندر بڑی شان و شوکت سے کیا جاتا ہے۔ دسترخوان چشت سجایا جاتا ہے، چشتیہ دسترخوان کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس پہ تمام زائرین و عقیدت مندان بیٹھ کر سرسبد ہوتے ہیں اور غریب نواز سرکار کے فیض سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کھانے والے کی بھی خیر اور کھلانے والے کی بھی خیر۔ سبحان اللہ، سبحان امین سب کے روزوں کو قبول فرمائیں اور اس دسترخوان اہل بیت کے صدقے، چشتیہ دسترخوان کے صدقے سب کے گھروں کے دسترخوان کو وسیع رکھیں، شاد و آباد رکھیں۔ حضور سرکار غریب نواز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس ماہ رمضان الکریم کی سحری کا اہتمام چل رہا ہے، حضور کی بارگاہ کے اندر سحری کی تیاری چل رہی ہے۔ یہ تمام عاشقان حضور سرکار غریب نواز کے لیے ہر سال کی طرح حضور کی بارگاہ اقدس کے اندر سحری و افطاری کا اہتمام کیا جاتا ہے خدام حضور سرکار غریب نواز کی جانب سے۔ تو بس ابھی سحری کی تیاریاں چل رہی ہیں بارگاہ حضور سرکار غریب نواز میں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو عقیدت مندان بارگاہ حضور سرکار غریب نواز میں حاضر رہتے ہیں ان سب کو یہاں پہ دربار شریف کے اندر بٹھا کر کے سحری کھلائی جاتی ہے مولا حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ کے اندر۔ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی بس سحری کی تیاری چل رہی ہے، پھر 3 ساڑھے 3 بجے کے قریب تمام عاشقان غریب نواز کو یہاں پر دسترخوان سجایا جائے گا اور سحری کھلائی جائے گی حضور کی بارگاہ کے اندر۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ حضور مولا غریب نواز سرکار کی بارگاہ کے اندر سحری کا اہتمام چل رہا ہے بارگاہ مولا حضور سرکار غریب نواز میں۔ ہر سال کی طرح بارگاہ غریب نواز میں چشتیہ دسترخوان لگایا جاتا ہے سحری و افطاری کی شکل میں۔ جیسا کہ حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ کے اندر 12 مہینے لنگر کا اہتمام ہوتا ہے، وہ لنگر ابھی ماہ رمضان المبارک کے اندر اس طرح سے نہیں ہو سکتا کیونکہ جو زائرین آتے ہیں وہ روزے دار میں رہتے ہیں، روزے کی حالت میں رہتے ہیں، لہٰذا حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں وہ جو لنگر 12 مہینے چلتا ہے حضور کی بارگاہ میں، وہ ماہ رمضان المبارک میں سحری اور افطاری کی شکل میں تبدیل کیا جاتا ہے تاکہ عاشقان غریب نواز جو یہاں پر حاضر ہوتے ہیں وہ روزہ بھی رکھتے ہیں اور روزے دار بھی ہوتے ہیں، تو وہ اپنا روزہ یہاں پہ سحری کر کے روزہ رکھیں اور یہاں پر بارگاہ حضور سرکار غریب نواز میں ہر عاشقان غریب نواز کی خواہش ہوتی ہے کہ یہاں پر ان کو وہ روزہ رکھیں، یہیں پر صحن غریب نواز میں غریب نواز کے آنگن میں افطاری کریں، تو بارگاہ غریب نواز میں یہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لنگر کھلانے پہ ایک بہت خوبصورت سا واقعہ یاد آیا موسیٰ کلیم اللہ کا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہونے کے لیے جاتے ہیں تو ایک بڑھیا راستے میں موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرماتی ہے، اے موسیٰ، جب تم اللہ کی بارگاہ میں ہم کلام ہونے جاؤ تو میرے لیے بھی، میرے حق میں بھی دعا کر دینا کہ اللہ رب العالمین میرا نصیب کا جتنی بھی زندگی بھر میں میرا رزق لکھا ہے وہ مجھ کو آج ہی کے دن عطا کر دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کی بارگاہ میں جا کے ارشاد فرما دیتے ہیں اور اس بڑھیا کے حق میں دعا فوراً اسی وقت قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین تا عمر جو اس کے نصیب میں رزق ملنے والا تھا وہ اس کو اسی پل، اسی دن عطا کر دیتے۔ کچھ سال بعد جب موسیٰ علیہ السلام واپس سے اس راستے سے گزر ہوتا ہے تو آپ دل میں سوچتے ہیں کہ اس بڑھیا کا حال چال پوچھ لوں جس نے اپنا رزق اسی دن مانگ لیا تھا، اب وہ اپنی زندگی کس حال میں گزر کر رہی ہوگی۔
اب تو اس کو رزق مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے، کیونکہ اس کو تو رزق اسی دن اللہ پاک نے دے دیا، اب وہ کیسے اپنی زندگی بسر کر رہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں تو بڑی عالی شان طریقے سے وہ اپنی زندگی بسر کر رہی ہے، وہ بڑا شاندار لنگر چلا رہی ہے جس کے اندر آس پڑوس کے غریب و غرباؤں کو کھلا رہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہو جاتے ہیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں جا کر کے واپس سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ، جب اس کی دعا کری تھی تو آپ نے اس کا رزق اسی دن اس کو عطا کر دیا، یہ ابھی بھی ایسے شاندار طریقے سے کیسی اپنی زندگی گزر کر رہی ہے کہ خود بھی کھاتی ہے اور لوگوں کو بھی کھلا رہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، بے شک ہم نے اسی دن اس کا رزق عطا کر دیا تھا، لیکن اس نے اپنے حق کے رزق میں سے لوگوں کو کھلانا شروع کر دیا، یعنی ہماری مخلوق کو کھلانا شروع کر دیا، تو ہم نے ہماری مخلوق کے حصے کا بھی رزق اس کو عطا کرنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ شان ہے لنگر کی، کھانا کھلانے کی یہ شان ہے لوگوں کو کہ جب آپ اللہ کی مخلوق کو اپنے حصے کے رزق میں سے کھلاتے ہو تو اللہ پاک ان کے حصے کا بھی رزق آپ کو عطا کرنا شروع کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ بارگاہ حضور سلطان الہند عطا رسول مولا غریب نواز سرکار کی بارگاہ میں سحری کا دسترخوان ہے، جس طرح حضور سرکار غریب نواز کے آبا و اجداد کی بارگاہ میں، مدینہ منورہ میں جناب محمد مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، نجف الاشرف مولا علی شیر خدا تو جہاں کی بارگاہ میں، کربلا معلیٰ میں مولا امام علی مقام مولا امام حسین ابن اسلام کی بارگاہ میں دسترخوان سجتے ہیں، ٹھیک اسی طرح چشتیہ دسترخوان بارگاہ حضور سرکار غریب نواز میں سجایا جاتا ہے۔ یہ جو 12 مہینے حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ کے اندر لنگر ہوتا ہے، اس لنگر کی شکل میں ماہ رمضان المبارک میں سحری و افطاری کا دسترخوان سجایا جاتا ہے، سحری و افطاری کی شکل میں لنگر کھلایا جاتا ہے غریب نواز کا۔ جو عاشقین چاہنے والے یہاں پر حاضر ہوتے ہیں، ان سب کی خواہش ہوتی ہے کہ حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں ہی سحری کریں اور روزہ افطار کریں۔ تو بارگاہ غریب نواز میں دور دور سے عاشقان غریب نواز آتے ہیں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آمد و رفت عاشقان غریب نواز کی مولا کی بارگاہ کے اندر، یہ سب یہاں پر بیٹھ کر دسترخوان مولا غریب نواز سرکار میں کھاتے ہیں لنگر۔ مولا سب کی حاضری قبول فرمائیں اور دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین اس دسترخوان کے صدقے سب کے گھروں کے دسترخوان کو وسیع رکھیں، سب کے دسترخوانوں کو شاد و آباد رکھیں۔ ان دسترخوان کی برکتوں سے مولا ان سب کے گھروں کے دسترخوانوں میں برکت رحمت عطا فرمائیں۔ الہی آمین الہی آمین، کھانے والے کی بھی خیر اور کھلانے والے کی بھی خیر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ کے اندر یہ دسترخوان صرف نظر و نیاز سے لگایا جاتا ہے، نظر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، نظر حضور سرکار غریب نواز سے، نذرانے سے یہ دسترخوان لگایا جاتا ہے۔ اس میں کسی بھی قسم کا زکوٰۃ و خیرات نہیں ملایا جاتا ہے، نہ کسی بھی قسم کا زکوٰۃ و خیرات لیا جاتا ہے، کیونکہ یہ حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ ہے، آل نبی اولاد علی نجیب الطرفین کی بارگاہ ہے۔ جیسا کہ میں نے ہر سال اپنی ویڈیو کے ذریعے بتایا ہے، یہ بتانا میرا فرض ہے تاکہ جو عاشقین چاہنے والے نئے اس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں ان کو نہیں پتہ۔ عموماً لوگ جو ہے مسجدوں میں وغیرہ میں نماز رمضان المبارک کے موقع پہ زکوٰۃ و خیرات بھیجتے ہیں افطاری سحر کے لیے، لیکن ہر سال یہ یاد دلانا، یہ بتانا ہمارا فرض بنتا ہے۔ جو عاشقین چاہنے والے شرکت کرتے ہیں، برسوں سے انہیں معلوم ہے، وہ نذرانہ غریب نواز سے شرکت فرماتے ہیں۔ جن لوگوں کو نہیں معلوم ان لوگوں کو بتا دینا چاہتے ہیں، کبھی آپ غلطی سے بھی اس اہتمام کے اندر زکوٰۃ و خیرات نہ بھیجیں۔ حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ سید و سادات کی دربار ہے، یہاں پہ عاشقان غریب نواز کے ساتھ ساتھ ہم سادات حضور سرکار غریب نواز سادات اجمیر بھی حضور کی بارگاہ کے اندر اسی دسترخوان پہ بیٹھ کر کے سحر و افطار کرتے ہیں۔ لہٰذا اس بات کا آپ لوگ خیال رکھیں کہ حضور کی بارگاہ کے اندر صرف نظر و نیاز ہی بھیجیں اس لنگر میں، آپ کو اگر شرکت فرمانی ہے اپنی جانب سے، اور جن عاشقین جن چاہنے والوں نے اپنی جانب سے شرکتیں فرمائی، کنٹریبیوشن کی، اللہ رب العالمین مولا پنجرن پاک کے صدقے سب کی شرکتوں کو قبول فرمائیں، سب کو جزائے خیر عطا فرمائیں۔ سلطان الہند عطا رسول مولا غریب نواز سرکار کی بارگاہ کے اندر
یہ دسترخوان چشت سجا ہے، چشتیہ دسترخوان حضور کی بارگاہ کے اندر، تمام عاشقین حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ کے اندر یہاں پر حاضر ہیں اور اس دسترخوان پہ بیٹھ کر کے کھا رہے ہیں مولا کی بارگاہ کے اندر۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سب کے روزوں کو قبول فرمائیں اور اس دسترخوان اہل بیت کے صدقے، چشتیہ دسترخوان کے صدقے سب کے گھروں کے دسترخوان کو وسیع رکھیں، شاد و آباد رکھیں حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں۔ تمام مومنین و مومنات کے لیے دعا کرتے ہیں، جو عاشقین چاہنے والے آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس دسترخوان پہ بیٹھ کر سرسبز ہونا چاہتے ہیں اور اس دسترخوان پہ بیٹھ کر اپنا سحر اور افطار کرنا چاہتے ہیں، غریب نواز ان کو بھی ساتھ خیریت کے بلائیں اپنے در دولت پہ۔ اور جتنے عاشقین، جتنے چاہنے والوں نے اپنی اپنی جانب سے حسب توفیق ہر سال کی طرح ماہ رمضان الکریم کے موقع پہ لنگر و نیاز کے اندر، سحری و افطاری کے اندر اپنی اپنی جانب سے شرکتیں فرمائیں، اللہ رب العالمین سب کی شرکتوں کو قبول فرمائے حضور سرکار غریب نواز کے توسل، کیونکہ یہ بارگاہ حضور سرکار غریب نواز میں دسترخوان لگایا جاتا ہے۔ جن جن لوگوں کو یہ سعادت ملی اس دسترخوان میں اپنی اپنی جانب سے اپنی نیک کمائی سے شرکت کرنے کی، مولا سب کی شرکتوں کو قبول فرمائے اور اس دسترخوان کے صدقے آپ سب کے گھروں کے دسترخوان وسیع رہیں، شاد و آباد رہیں، بارگاہ غریب نواز کی برکتیں رحمتیں آپ کے بھی گھر میں سرفراز رہے، جاری و ساری رہے، الہی آمین۔ سبحان اللہ۔